اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محبت اہل بیت اتنی بڑی نعمت الہی ہے کہ اس سے ساری عبادتیں قرار پاتی ہیں۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، ماتم کرتے رہتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نماز پڑھنا واجب ہے، وہ عمل مستحب ہے، وہ واجب ہے۔ کوئی عبادت اس وقت تک عبادت نہیں ہوتی جب تک اس میں اہل بیت کی محبت شامل ہے۔ فرماتے ہیں میری اہل بیت کی محبت 7 مقامات پر فائدہ پہنچاتی ہے جو مشکل ترین ہیں، جن میں کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہوتا، ان میں محبت اہل بیت فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور ان مشکل ترین مقامات میں سے جو آسان مقام ہے وہ موت ہے۔ محبت اہل بیت کیا ہے؟ آپ کو جب ملک الموت آئے گا تو پتہ چلے گا کہ ملک الموت اہل بیت کیا ہے، محبت اہل بیت کیا ہے۔ اس وقت کی محبت فائدہ پہنچاتی ہے، اور ملک الموت اسی طرح آئے گا گویا تمہیں پھول پھلانے آیا، یعنی تمہیں ایسا محسوس ہوگا جیسے تم نے پھول سونگا۔ اگر وہ تمہاری روح کو نکالے گا تو وہ ایسے نرمی سے نکالے گا جیسے تم پھول سونگ رہے ہو۔ اسی طرح تمہاری روح قبض ہونے کا عمل ہوگا، اس کے بعد پل صراط ہے، پھر حشر ہے، پھر نشر ہے، حساب ہے، منکر و نکیر کے سوالات ہیں۔ یہ جیسے بھی آخرت کے مراحل ہیں، ان سب جگہوں پر محبت اہل بیت فائدہ پہنچاتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام صلوات امام کی خدمت میں ایک شخص بیٹھا تھا جو خراسان کا پیدل چل کر مدینہ آیا تھا، اور وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ اس کے پاؤں پھٹ چہرے پر گردو نہال تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، اور لمبے سفر سے حضرت کی خدمت میں پہنچا۔ حضرت کی زیارت نصیب ہوئی، اس نے بٹھایا، امام نے حضرت نے اسے بٹھایا اور پوچھنے لگا مولا میں نے اتنا لمبا سفر کیا، دنیا کی لالچ میں نہیں کیا، فقط آپ کی محبت میں پیدل چل کر آیا ہوں، آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، کیا اس محبت کا کوئی مقام اور مرتبہ تو بتائیے، کیا اس مقام کا اور مقام کا کیا فائدہ ہے جو میں آپ سے محبت رکھتا ہوں؟ اور اس 2 سوال کیے، اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا واقعاً اس مقام کا فائدہ ہے۔ حضرت نے اس حدیث کو پڑھا کہ دین سوائے محبت کے اور ہے ہی کوئی نہیں۔ سرکار کی بھی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضور کا نام آیا کرے بلکہ ایک مرتبہ صلوات بھیجی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دین کی کچھ چیزوں سے محبت کا نام ہے اور کچھ چیزوں سے نفرت کا نام ہے۔ زیارت عاشورہ میں کیا پیغام دیا جاتا ہے؟ اس میں کچھ ہستیوں کو سلام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ پر لعن و طعن کر رہے ہوتے ہیں۔ زیارت عاشورہ کی عظمت بھی اسی لیے ہے کہ اس کے لیے یہ بناتی ہے کہ کون دوست ہے اور کون دشمن ہے، اور اس آپ 100 دفعہ کہتے ہیں السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اور 100 دفعہ کہتے ہیں اللہم لعن غسان تاور۔ یہ سب کون ہیں جن پر لعنت عام کر رہے ہوتے ہیں؟ دشمن اہل بیت ہی ہے، آل عمران ہے۔ یہ تو لعنت عام کرنے، ان پر لعنت عام کرنا کیا جاتا ہے جنہوں نے اہل بیت پر ظلم ڈھائے۔ ہمیں کچھ چیزوں کی عادت اپنانی چاہیے۔ آیت اللہ بہجت بہت بڑے مجتہد گزرے نے اپنے استاد کو خواب میں دیکھا تھا،
اور ان سے پوچھا استاد صاحب کیا آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے باقی ہے؟ کہا کاش میں بھی دنیا میں یہ کام کر لیتا ہوں۔ کہا ہاں بیٹا میں ہر روز زیارت عاشورہ پڑھتا تھا اور اب یہ خواہش باقی ہے، کاش میں ہر نماز کے بعد زیارت عاشورہ پڑھتا، ہر روز نماز کے بعد زیارت عاشورہ پڑھتا۔ ہر روز پڑھنے کا ثواب الگ سے ملتا ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنے کا اجر کیا ہے، مقام کیا ہے، بڑی مشکلات سے نکالنے والی ہے جو زیارت عاشورہ ہے نا۔ زیارات تیرے عقلی محبت کے اہل بیت کے ہوا ثبوت ہے، اہل بیت کا ثبوت ہی ہے نا۔ واقعات تو کچھ ہستیوں سے محبت کرتا ہے اور کچھ ہستیوں سے بغض رکھتا ہے، اور پھر حضرت امام محمد باقر نے فرمایا کہ تو ہے ہم سے محبت کرتا ہے، مقام کیوں کر، دین ہی محبت کرنے کا نام ہے نا، کیونکہ دین ہی تو محبت کرنے کا نام ہے، دین ہی بغض کا نام ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا اگر کوئی پتھر سے بھی وہ محبت کرے گا، قیامت کے دن وہ پتھر بھی ائمہ معصومین کے ساتھ مشہور ہو جائے گا۔ اگر آپ ہمارے ساتھ مشہور ہونا چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ محبت کرنی پڑے گی۔ آپ جو پیدل چل کر میری زیارت کرنے آتے ہیں تو انشاءاللہ آپ ہماری زیارت کرنے ہمیشہ رہو گے۔ ایک حدیث ہے، ایک مرتبہ رسول خدا بیٹھے تھے، ایک زائر امام حسین، ایک زانو پر امام حسین حسن اور ایک زانو پر امام حسین کو بٹھایا ہوا تھا۔ حضرت نے فرمایا ہو جاؤ، جان لو جو ان دونوں شہزادوں سے محبت کرے گا، ان دونوں شہزادوں کے باپ سے محبت کرے گا، ان دونوں شہزادوں کی ماں سے محبت کرے گا، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے پر فائز ہوگا۔ حقوق بہت سارے ہیں، اولاد کا حق ہے، ماں باپ پر کیا ہے؟ پہلا حق جو والد کے شانوں پر ہے وہ یہ ہے اس کا اچھا نام رکھیں، مستحب ہے 7 دن بیٹے کو محمد یا بیٹی کو فاطمہ بلا، 7 میں قیامت کے دن کچھ لوگ حسرت کریں گے کاش ہم نے رسول کے ساتھ راستہ جوڑا ہوتا۔ راستہ کیسے جوڑے گا؟ کاش ہم نے رسول کے ساتھ رسول سے کوئی سبیل بنائی ہوتی، کوئی تعلق جوڑا ہوتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دنیا میں اپنے بچوں کے نام رسول کے بچوں کے نام سے رکھ لے تو حسرت نہیں کرے گا قیامت کے دن، کیونکہ اس نے رسول کے ساتھ تعلق جوڑ لیا ہوگا۔ تو پہلا حق اولاد کا یہ ہے، حدیث ہے سرکار کی، حضرت نے فرمایا کہ جس کو اللہ کا 4 بیٹے دے اور چاروں میں سے ایک کا نام بھی میرے نام پر نہ رکھے گویا اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اسی طرح اور حدیثیں بھی موجود ہیں، جس گھر میں محمد احمد علی فاطمہ حسن حسین جعفر کے نام کے بچے ہوتے ہیں، اس گھر میں کبھی فقیری داخلے نہیں ہو سکتے، فقط نام رکھنے کی اتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ مولا حسین نے منت مانی تھی کہ میرے جتنے بھی بیٹے ہوں گے میں سب کا نام علی رکھوں گا، اس لیے تو سب کا نام علی آ گیا نا، امام کے سب بیٹوں کے نام علی بن حسین ہی ہیں، میں جتنے بیٹے ہوں گے نام علی رکھوں گا، اور جتنی بیٹیاں ہوں گی نام اتنے نام فاطمہ تھی نا۔ جب شام کا دربار آیا وہ لانتی شراب کی شے میں بدمست تھا اور اس لانتی نے پوچھا کہ جو قیدی ہے اس کا نام کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا انا علی بن الحسین، میں علی بن الحسین ہوں، میں
العابدون، میں زین العابدین ہوں نا. کہنے لگا علی بن الحسین کو تو نعوذ باللہ اللہ نے کربلا میں مار دیا تھا. حضرت نے فرمایا وہ میرا بھائی علی اکبر تھا جس کو آپ نے شہید کیا تھا. پھر طنز کرنے لگا کہ حسین کو کوئی نام ہی نہیں آتا تھا، کسی بچے علی کر ہر بچے کا نام نہیں رکھ دیا. یزید نے طنز کیا نا، ملعون نے طنز کیا. ماشاءاللہ نا. تو اس وقت قیدی نے بھرے مجمع نے، جناب علی بن حسین نے بھرے مجمع میں دربار میں آدھی دنیا کے بادشاہ کو کہا یزید سن، تیرا بابا چاہتا تھا، تیرا بابا تو وہ لعین تھا، وہ چاہتا تھا کہ نام علی مٹانا. میرے بابا حسین نے ہر بچے کا نام ہر علی رکھ کر قیامت تک نام علی کو زندہ کر دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قیامت تک نام علی کو زندہ کر دیا. یہ نام علی اتنا بلند ہے، اس نام علی کی اتنی فضیلتیں بھی ہیں نا، پھر اس کے مسائل بھی اتنے ہیں، اس کے مسائل بھی اتنے ہیں. امام جعفر صادق جب نجف میں آتے تھے نا، امام جعفر صادق جب نجف میں آتے تھے تو سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا افضل المظلوم، اے میرے مظلوم دادا، آپ پر میرے جعفر صادق کا سلام. بڑے مظلوم دیکھے، بڑے بڑے مظلوم دیکھے ہیں آپ نے، لیکن علی شیر خدا جیسا مظلوم کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں ہے. اب تک جتنا کون غریب ہے، اب جتنا بھی کوئی غریب ہو، جتنا ہی کوئی خستہ حال میں ہو، اپنی عزت کا جملہ برداشت کرتا ہے، لیکن کتنا صبر ہے. اس علی کے دروازہ، اس علی کا دروازہ جلا ہوا ہے، زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، محسن شہید ہو گئے ہیں، زینب کی چادریں کھل گئی ہیں، زینب کی رونے کی آوازیں ہیں، گلے میں علی کی گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے. ان سب چیزوں کو برداشت کیا. شجاعت علی، شجاعت کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز تھے وہ علی. وہ صبر کی وجہ سے تھے نا. تلوار چلانا، فقط تلوار چلانا آسان ہے، در خیبر اکھاڑنا، مرہب کے ٹکڑے کرنا، عمر ابن ودود کو کاٹنا آسان ہے. اس سے کہ زہرا سامنے زخمی ہو، خانہ صحن میں زہرا کا گوشوارہ نظر آئے، علی برداشت کر جائے. وہ تلوار کو زنگ نہیں لگی تھی اور نہ اس ہاتھوں میں غم و دم تھا، لیکن نہ ہاتھ تھا نہ تلوار تھی. وصیت رسول پہ امت کو بچانے کے لیے علی نے ساری صبر کر رہے تھے. صبر اتنی بڑی اینٹ علی نے رکھی تھی، قربان ہو گئی. یہ محافظہ امامت قربان ہو گئی. یہی دروازے کی وجہ تو بھی آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں بابا کے جانے کے بعد زہرا ایسے ہو گئی، کانت کل خیال جیسے سایہ ہوتا ہے. ہائے زہرا بطول کی کا یہ حال ہو گیا کہ اب سارا منظر مولا علی دیکھتے، گھر بناتے، ہمارے گھروں کی دیوار کو کوئی نقد لگا کر دکھائے، ہم اس کے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں. لیکن وہ مولا علی جس کی اپنی زوجہ رسول کی بیٹی زہرا بطول عذرا کے لیے گھر بنایا اور گھر کا نام رکھتے ہیں. گھر کا نام کیا رکھتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ گھر کا نام یہ رکھا بیت الحزن. اور اس گھر کو بھی
گرا دیا جاتا، جب سائے میں بیٹھی اس درخت کو بھی کاٹ دیا جاتا، جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو احد کے میدان میں لے جاتی، کہتی چچا حمزہ ذرا بھتیجے کا حال دیکھو۔ عزادارو یہ کیفیت تھی، کس منزل پر تھی جناب زہرا۔ سوچ سکتا ہے بندہ کہ بابا فوت ہوا ہے، 8 یا 10 کلومیٹر کا سفر اپنے بچوں کے ساتھ پیدل چل رہی ہے، فقط رونے کے لیے نہیں، وہاں جا کر فقط رونے کے لیے کہ وہاں جا کر چچا حمزہ کی قبر پہ گریہ کروں گی، گریہ کر کے روں گی۔ مدینے میں تو کوئی رونے نہیں دیتا۔ آج رسول کی بیٹی کا یہ حال تھا۔ مقام جسے علی برداشت کر رہے تھے، وہ مرد کو بھی تو یاد کرو جب علی شیر خدا اپنی اولادوں میں سے چھوٹی اولاد جناب ام کلثوم کے گھر میں آئے، افطاری کا ٹائم ہوا، انہوں نے 3 چیزیں رکھی، تھوڑا سا نمک رکھا، تھوڑا سا دودھ کا گلاس رکھا اور تھوڑا سا ہی اور ایک ہی چوکی روٹی رکھی۔ جب یہ 3 کھانے مولا نے دیکھے تو مولا نے فرمایا میں تو آپ کو ام کلثوم، تمہیں تو پتا ہے میں تو اس رسول کی سیرت پر چلتا ہوں جس کے سامنے دسترخوان پر کبھی 3 کھانے نہیں پڑے ہوتے تھے۔ اے علی، ہائے زہرا۔ امیر المؤمنین نے کہا کہ جو کہ دودھ اٹھا لیا جائے۔ پہلے جناب بی بی نمک اٹھانا چاہتی تھی، کہا دودھ اٹھا لو۔ مولا کو آخری افطاری نمک کے ساتھ 3 روٹیاں جو گری۔ نانا سے یہ حدیث سنی ہے کہ دنیا تو ایسی ہے جس کا حلال کا حساب دینا ہے، حرام کا عذاب بھگتنا ہے۔ کیا تو یہ چاہتی ہے ام کلثوم تیرا بابا زیادہ دیر حساب کے لیے کھڑا رہے؟ کہا جب کوئی اللہ سے ملاقات کرے تو اس کا شکم مال دنیا سے خالی ہونا چاہیے۔ یہ علی ہے جو ہمیں کیا سکھا رہے ہیں، شہادت کے باب میں بھی کیا سکھا رہے ہیں۔ بالآخر وہ رات گزر گئی، حضرت باہر آتے آسمان پر نگاہ ڈالتے اور وہ فرماتے وہ رات گزر گئی، جس حضرت باہر آئے آسمان پر دیکھا، فرماتے یہ وہ رات ہے جس کا میرے سے وعدہ لیا گیا تھا، حبیب خدا نے وعدہ لیا تھا۔ کمر بند کس لیتے، فرماتے انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر پڑھنے لگ جاتے، پھر مصلی عبادت پر آتے، پھر مصلی عبادت پر چلے جاتے۔ بھائی مصیبت کے جملے آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا بیٹی ابھی میری آنکھ لگی ہے مصلی پر، بھائی جعفر آئے ہیں، چچا حمزہ آئے ہیں، رسول اکرم تشریف لائے ہیں، فرماتے ہیں علی تو ہمارا مہمان ہونے والا ہے۔ پڑھنے کہاں پھر پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ جانے اس بیٹی کے دل پر کیا گزری ہوگی جس میں، اور پھر باہر آئے اور فرمایا اے سیر تو گواہ رہنا، میں نے تجھے طلوع ہوتے دیکھا ہے، تو نے علی کو سوتے نہیں دیکھا۔ اب چل رہے ہیں تو مسجد کی جانب چلے، لیکن در حقیقت وہ مسجد نہ رہی، وہ مقتل گائے امیر المؤمنین بننے والی تھی۔ چلے امام ہر چیز کو، امام تو ہر چیز کا امام ہوتا ہے نا۔ مرغیاں جو آپ کہتے ہیں امام نے پالی ہوئی تھی، جو بی بی نے پالی ہوئی تھی، اور انہوں نے ہالا ڈالا، چیخنا شروع کر دیا، اپنی زبان میں چیخنا شروع کر دیا۔ فرمایا مولا نہ چاہیے، یہ رات وہ رات ہے جس میں آپ کو ضرب مار دی جائے گی۔ ہائے علی، ہالا ڈالا، چیخنا شروع کیا، فرمایا بی بی مرغابیوں کا خیال رکھنا، ان کو دانا دینا۔ تو جو علی پرندے
پرندوں پر بھی، پرندوں کے حوالے سے بھی وصیتیں کرتا ہے۔ وہی کوفہ، اسی کوفے میں علی کے بچے بھوکے ہیں، ایسے ہی کوفے میں صدقے کی کھجوروں بچے پر ڈالی جا رہی ہیں۔ عزاداروں پھر آگے چلے، جملاتے بھی میرے اوپر لوہے پڑ رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد انسانوں کے لوہے بھی بلند ہو جائیں گے۔ آگے چلے تو دروازے کی کنڈی میں کمر بند آپ کا اٹک گیا، تو اتنا زور سے اٹھا کہ آپ کی کمر بند زمین میں جا گرا۔ فرمایا یہ بھی لوہا کرا چاہتا، لیکن علی اپنی کمر بند کو کس اس دن جس کے تجھ سے وعدہ لیا گیا ہے۔ بالآخر عزاداروں آ گئی مسجد میں پہنچے، مسجد میں دیکھا قاتل سویا ہوا ہے، صف کے اونٹے منہ صف کے نیچے چھپا ہوا ہے، اپنے تلوار کو چھپایا ہوا ہے۔ حضرت نے ٹھوکر مار کر اسے بھی اٹھایا، اونٹے منہ تو سونا کو شیطان کی علم۔ فرمایا ابن ملجم، جو تو خیال رکھتا ہے یہ تو بڑا گندا خیال رکھتا ہے، یہ تو بڑا خبیث خیال رکھتا ہے، جسے تو نہ زمین برداشت کر سکتی ہے نہ آسمان برداشت کر سکتا ہے۔ ہائے علی! اور اسے غاز کی تلقین کی، جو نماز کی تلقین کی۔ جو علی اپنے قاتل کو بے نمازی نہیں دیکھنا چاہتا، وہ ہم شیعوں کو کیسے دیکھے گا؟ کیا وہ پھر مصلی عبادت پر گئے، اذان دی، اذان کے بعد پہلا سجدہ نافلہ کا تھا۔ اس ظالم نے تلوار کو اٹھایا، ایسے بھاگا جسے 1000 درہم میں خریدا، 1000 درہم کی زہر لگائی۔ اس ظالم نے اتنا غضب کا وار کیا، مولا علی کا سر ایسے کھلا جیسے قاری قرآن کو کھولتا ہے، گویا 2 حصوں میں بٹ گیا۔ ادھر تلوار کا لگنا تھا، ادھر تلوار کا لگنا تھا، آواز آئی بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ یہ جو شہادت ڈھونڈتا تھا علی، آج شہادت اللہ کے گھر میں مل گئی۔ ہائے عزاداروں! علی نے محراب کی مٹی اٹھا کر اپنے زخم پر لگائی، اور ضرب لگ چکی تھی تو کیا ہوا؟ تو حال کیا ہوا؟ زلزلہ آنے لگا کوفہ میں، صبح کے ٹائم زلزلہ آنے لگا، آندھیاں چلنے لگی، مسجد کے دروازے بجنے لگے، اتنی زور سے آندھیاں چل رہی تھی۔ جبرائیل نے بین السماوات میں یہ لوہا بلند کیا، واللہ تحت ماثر مکان الہدا، قد قتل الوصی المصطفیٰ، قتل العلی ابن مرتضیٰ۔ لوگوں، ہدایت کا ستون کو گرا دیا گیا، مصطفیٰ کا وسیع مار دیا گیا، علی مرتضیٰ کو مار دیا گیا۔ حسنین یتیم ہو گئے، کلثوم و زینب یتیم۔ ہائے زینب کے بال کھل گئے۔ عزاداروں، یہ لوہا آسمان پر بلند ہوا، اٹھا پورے کوفہ نے یہ سنا، کوئی آسمان سے کہہ رہا تھا علی مارے گئے میرے۔ ہر کوئی ہائے وائے کرتا ہوا یا علی کرتا ہوا مسجد میں دوڑا، بچے بھی پہنچے۔ عزاداروں، بابا کا سر اپنی گود میں رکھا، بابا سے پوچھا من ضربک من قتلک؟ بابا، آپ کو کس نے قتل کر دیا؟ آپ کو کس نے زہر دے دی؟ آپ کو کس نے ضرب لگائی؟ ہائے علی، تیری عظمت کتنی بلند ہے، ہمیں چوٹ لگ جائے دنیا بھول جاتے ہیں، لیکن علی قتل ہو گئے۔
حسن لال میرا قاتل دروازہ بنی کنڈا سے پکڑا جا رہا ہے، مجھے بعد میں سنبھالنا، پہلے اس نمازیوں کو نماز پڑھاؤ۔ آئے تم تو سن کے رو رہے ہو، جو وہاں نمازی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، علی کی ریش، علی کی داڑھی ریش رنگین ہو گئی، محراب لہو لہو ہے، مسجد لہو لہو ہے، رہے تھے نماز بھی پڑھ رہے تھے اور رو بھی رہے تھے۔ نماز عزاداری میں کوئی چور نہیں ہے، عزاداروں نماز بھی ہوتی نہیں، عزاداری بھی ہوتی رہی۔ نماز ختم ہوئی، علی مولا اٹھنے کے لائق اٹھنے کے قابل نہ تھے، مولا علی اٹھنے کے قابل نہ تھے، بیٹھ کر نماز پڑھی اور نماز کے بعد ادھر زہر نے اثر کرنا شروع کر دیا، سب نے نماز پڑھ لی، حسن آئے، مولا حسن آئے، مولا علی کی آنکھیں مولا کا سر اپنی گود میں رکھا، زہر نے اثر کرنا شروع کر دیا، مولا علی کی آنکھیں بند ہونے لگی، مولا رونے لگے، گرم آنسو جب بابا کے چہرے پر گرے، آنکھ کھول کر فرمایا میرا لال میں ابھی زندہ ہوں، فرمایا میرا لال میں ابھی زندہ ہوں، تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا بابا یہ حال دیکھ کر کیوں نہ رو؟ کہا بیٹا تو میرے اوپر رو رہا ہے، مجھے تیرا دن یاد آ رہا ہے جب تیرے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے تھے، اور پھر مجھے حسین کا، اب تیرے بھائی حسین کا وقت یاد آ رہا ہے، وقت یاد آ گیا ہے، اور جب حسین کو سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، سین سے زمین پہ آئے، شمر نے، ملعون نے، امام کے سینے پر سوار ہوا ملعون، امام کو پسے گردن سے ذبح کرنے لگا، جیسے کسی جانور کو ذبح کیا جاتا۔ ہائے علی، ہائے علی۔ پھر ایک چٹائی منگوائی گئی، رکھا گیا امیر المؤمنین کا جنازہ، گھر میں قدموں سے چل کے آئے تھے، واپس چٹائی پر جا رہے ہیں، کہتی ہیں بیبیاں، کہتے ہیں کہ فرمایا حسن لال مجھے اس حال میں اندر نہ لے جاؤ، مجھے کھڑا کرو، میری بیٹیاں مجھے دیکھ کر مر جائیں، مجھے دیکھ کر مر نہ جائے، مجھے پاؤں پر کھڑا کرو، مجھے خود سہارا دو۔ عزاداروں مولا علی کو اٹھایا گیا اور سہارا دیا گیا، فرمایا حسن لال اپنے شیعوں کو کہو گھروں پر چلے جائیں، تمہاری محبتوں کو سلام۔ لیکن شیعوں نے کہا مولا آپ کو اس حال میں کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ مولا نے کہا میں تو امام ہوں، مولا ہم اس حال میں کیسے جائیں آپ کو چھوڑ کر؟ گھر میں تو بیٹیاں برداشت نہ کر سکیں گی، وہ رونے لگ جائیں گی۔ مولا یہ کہتے ہیں کہ بیٹیوں نے رونے کی آواز تمہارے کانوں تک نہ ٹکرائے۔ اے علی 40 ہجری میں جناب زینب نے کہ رونے کی آواز شیعوں کے کانوں میں نہ ٹکرائے، ٹکرانے دیتا ہے علی۔ ہائے یہی کوفہ تھا، زینب کے سروں سے چادر اترے ہوئی تھی، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگی باغی آئے، باغی کی بہنیں آئی ہیں، بمکنا چادر آئی ہے، مل کے ایک سلام پیش کرتے ہیں، مل کے ایک سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علی الحسین الغریب، السلام علی الحسین الغریب، السلام علی الحسین المظلوم، السلام علی الحسین المظلوم، السلام علی بنات الحسن،
السلام علی علی بن الحسین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. مرحومین کی بخشش کے لیے فاتحہ پڑھ دیجیے اور تمام دعائیں قبول کر دیجیے. تمام دعاؤں کی حاجات کے لیے قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و محمد علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا من منقلب ينقلبون. اے بار الہ ہماری دعائیں قبول فرما. بالخصوص حاجی زوجہ و دختر حاجی لیاقت حسین مرحوم اور زوجہ و دختر حاجی اقبال حسین اور جو بھی مرحومین ہیں حاجی محمد انور صدیقی حاجی احسان عباس صدیقی اور جو مرحومین اس خاندان سے رخصت ہو گئے ہیں اس خاندان سے رخصت ہو گئے ہیں سب مرحومین کی بخشش کے لیے مرتبہ صورت مبارکہ